بازار میں ایک آدمی گلے سڑے ہوئے آم بیچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا کہ گلے سڑے آم لے لو، گلے سڑے آم لے لو۔ اب جانتے بوجھتے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ خراب ہے، کوئی کیسے خریدے گا؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپ کو کنیکٹ کرنی پڑے گی۔ ایک عورت اپنی ماں کے گھر اس سے ملنے کے لیے گئی، تو باتوں باتوں میں بات ہوئی تو بڑی پریشانی کا اظہار کرنے لگی کہ امی میری بیٹی جو ہے وہ بہت بری ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی، میں جو کہتی ہوں وہ اس کا الٹ کرتی ہے، کھانے پینے کے مسئلے میں بھی وہ میری بات نہیں مانتی۔ الغرض اس نے پتہ نہیں 2-3 گھنٹے بیٹھ کر اپنی ماں کے سامنے اپنی بیٹی کی خوب برائیاں کی۔ ماں اس کی چپ کر کے سنتی رہی تو بیٹی سے بولی کہ کیا کوئی تو ایسی بات ہوگی، کچھ تو ایسا ہوگا تمہاری بیٹی کے اندر جو کچھ اچھا بھی ہوگا۔ کہتی ہے نہیں نہیں امی، کوئی عادت نہیں ہے میری بیٹی میں اچھی، کسی طور پہ بھی اچھی نہیں ہے، نہ ہمدرد ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا ماں ذرا اس کی سمجھدار عورت تھی، اس نے اس کو وہ اٹھی اور اس نے اس کو ایک کاپی اور پین لا کر دیا اور کہا کہ بیٹی اس میں اس کی سوچو اور اس کی کچھ اچھائیاں جو تمہیں یاد آئیں، سوچ کے آرام سے اپنا وقت لو اور اس کی کچھ اچھائیاں لکھتی رہو۔ وہ بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے، بیٹھ گئی۔ اب پہلی لائن لکھی کہ میری بیٹی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو میرے ایک دفعہ آواز دینے پر اٹھ جاتی ہے، یہ اس کی ایک اچھی عادت ہے۔ پھر دوسری لائن لکھی کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو بہت تمیز سے، بہت پیار سے، بہت ادب سے سب کے ساتھ بات کرتی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ لکھا کہ جب کبھی میں کچن میں بہت تھک جاتی ہوں تو آتی ہے، میرا ساتھ کام بھی بٹا دیتی ہے، ہاتھ بٹا دیتی ہے۔ پھر کہ جب کبھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو مجھے آ کے دوائی پوچھتی ہے، مجھے چائے بھی بنا دیتی ہے۔ الغرض سوچتے سوچتے اور ساتھ میں لکھتی جا رہی تھی اور مسکراتی بھی جا رہی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اس کو۔ جب کافی دیر گزر گئی تو تھوڑے دیر کے بعد ماں آئی اور پوچھا کہ کچھ سمجھ آیا، کوئی اچھی بات یاد آئی؟ تو جب اس نے دیکھا جھک کے تو 2 یا 3 صفحے یعنی بھرے ہوئے تھے۔ تو ماں نے اس کی کہا کہ بیٹی میں نے یہ جان بوجھ کر تم سے کروایا ہے، کیونکہ تم نے میرے سامنے یہ بات کی ہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے تمہیں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، تمہیں اس کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ اس کے اندر کیا کوئی اچھی عادت نہیں تھی۔ دیکھو اب تم نے سوچ کے لکھا تو کتنی ساری اس کے اندر اچھی عادات ہیں۔ تو بات ایسی ہے کہ تم ایسا کرو کہ کچھ دن جب وہ تمہارے پاس آ کے بیٹھے تو اس کو بجائے یہ کہنے کے کہ تم یہ نہیں کر رہی تھی، اس کو جو اچھی عادات تم نے لکھی ہیں نا ان کے بارے میں اس کو بتاؤ کہ بیٹا میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ جب تم آ کے کچن میں تھوڑا بہت میرے ساتھ کام کروا دیتی ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس کو کہو کہ جب کوئی مہمان آتا ہے اور تم ان کے ساتھ بہت ادب سے، پیار سے اور بہت اخلاق سے ملتی ہو تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری تربیت اچھی کی ہے، جس کی وجہ سے تم سب کے سامنے اچھی طرح بات کرتی ہو۔ اور جیسے جیسے اس کی ماں نے اس کو کہا کہ کچھ دن اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر کام کے بعد اس کی ایک اچھائی اس کو بتانے لگ پڑو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گی۔ اس نے ایسے ہی کیا۔
کچھ دن تک اپنی بیٹی کے ساتھ اس نے ہر اچھی چھوٹی چھوٹی بات کی، اس کی تعریف کی، اس کو کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میری بیٹی ہو اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم میرے گھر میں رحمت ہو، تمہارے سے میرے گھر میں رونق ہے، تم میرا سر فخر سے بلند کرتی ہو، تمہارے اندر کوئی بے حیائی، کوئی بری ایسی بات نہیں ہے جو کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے دے۔ تو آہستہ آہستہ اس کی بیٹی کی بھی دل میں بہت زیادہ اپنی ماں کے متعلق اچھی بات گئی، اور جو وہ تھوڑا بہت کرتی تھی نا کہ وہ بات نہیں مانتی تھی، یا ہوتے ہیں نا بچے ماں باپ کے ساتھ ہی ضد کرتے ہیں، ماں باپ کو ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا یا یہ کرنا ہے، تو اس نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا۔ اپنی ماں کے ساتھ وہ پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم خود ہی اپنے بچوں کی بد تعریفی لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگوں کو تو موقع مل جائے گا، کل کو جب انہوں نے اپنے آگے رشتے بنانے ہیں وہ ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ اچھی بات نہیں کریں گے، کہیں گے کہ تمہاری تو اپنی ماں تمہارے بارے میں یہ باتیں کرتی ہے۔ تو پہلے آپ اپنے بچے کے ساتھ خود اچھے ہوں تاکہ دنیا بھی آپ کے بچوں کے ساتھ اچھی ہو۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھائی کو اجاگر کریں، اور ان کے اندر اگر کوئی بری عادت ہے تو ہر انسان میں اچھائی برائی ہر طرح کی عادت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھائی بیان کریں ان کے سامنے، ان کو اچھا بولیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں۔ امید ہے کہ یہ میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔